إمام في التقى في الزهد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ عبادتوں کے اہداف کے بارے میں، کہ عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ جنوں اور انسانوں کی تخلیق اس لیے ہوئی تاکہ وہ عبادت کریں۔ عبادتوں کے لیے اللہ نے جب بنایا تو عبادتوں کی مصلحت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چلا ان کے فوائد اور ان کی مصلحتیں اللہ کو نہیں چاہیے، نہ وہ ان کا محتاج ہے، بلکہ ان عبادتوں کی مصلحت اور حکمت اور ان کے جو بھی فوائد ہیں وہ اسی عبادت کرنے والے شخص کو ملتے ہیں۔ لہٰذا جب اس کے فوائد اسی کو ملتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے، کیوں اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دیتا ہے؟ فائدہ جب اللہ کو نہیں چاہیے اور اسی بندے کو فائدہ چاہیے تو اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ جب فائدہ چاہیے ہوتا بندہ عبادت کر لیتا، اگر نہیں چاہیے ہوتا تو وہ عبادت نہ کرتا۔ اللہ کے حکم دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دراصل ایک سوال بنتا ہے کہ عبادتوں کے لیے اللہ نے جب پیدا کیا تو اس کے مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں؟ اس کا جواب کئی اعتبار سے دیا جا سکتا ہے، لیکن اختصار یہ ہے کہ اسے اس کی فطرت کی طرف واپس لے جایا جائے، اس کی انسانیت کی طرف واپس لے جایا جائے۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی شرک نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں جھوٹ، فریب، ریاکاری یہ چیزیں نہیں ہوتی، کسی کی غیبت، کسی کی چغلخوری، کسی سے لڑائی جھگڑے یہ اس کے دل میں پہلے سے نہیں ہوتی۔ جب دنیا میں آیا، اب دنیا میں دیکھ کے یا سوچ کے یا اس طرح کے تعامل سے وہ سیکھ لیتا ہے۔ جب وہ اس طرح کی چیزوں کو سیکھتا، دیکھتا اور ان کو اڈاپٹ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی حالت بدلتی چلی جاتی ہے، فطرت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایک انسان جو فطرت سے دور ہو چکا ہے اپنے غلط رویوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کے ذریعے اسے واپس اسی موڑ پر، اسی دوراہے پر لے جانا چاہتا ہے جہاں سے اس نے اپنے راستے کو گم کیا ہے۔ جس جگہ سے وہ بھٹک گیا اسی جگہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہر چیز کے لیے ممارست چاہیے، ریاضت چاہیے، ہر چیز میں ہمیں ریہرسل کرنا پڑتا ہے، اور کسی بھی چیز کو ہم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اس میں پریکٹس نہیں کر لیتے، کئی طرح کی ریاضت و ممارست نہیں کر لیتے۔ اسی طرح ہم اس مسئلے میں بھی دیکھیں، چونکہ ہم فطرت سے ہٹ گئے اور ایک دوسری چیز کو ہم نے اپنی زندگی بنا لی، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ہم فطرت سے ہٹ گئے اور فطرت اسی کو سمجھ لیا جو ہم نے انحراف کیا ہوا تھا، اس کو ہم نے اپنی اصل زندگی سمجھ لیا۔ تو یہ جو ہم نے معاملہ بالکل الٹ دیا ہے، اس کی تصحیح کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے کام لگایا کہ یہ ریہرسل کرو، یہ پریکٹس کرو، یہ ریاضت و ممارسہ کرو، اس کے ذریعے سے تم اپنی پرانی حالت میں واپس چلے جاؤ گے، تمہاری فطرت سلیم ہو جائے گی، تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی اور تم بالکل اپنے پرانے نیچر میں چلے جاؤ گے اور وہ تبدیلی ختم ہو جائے گی۔ اور جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انسان کامل قرار دیتا ہے کہ یہ انسان کامل طریقے کا انسان ہے، اور اب یہ انسان کامل ایسا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ انسان کامل تھے جو اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جیسے اللہ نے کہا کہ خود کو ری اسٹور کر لو، انہوں نے خود کو ری اسٹور کر لیا اور پرانی ڈیٹ پر چلے گئے جہاں سے انہوں نے اپنے راستے کو بگاڑا تھا، اپنی فطرت کو بگاڑا تھا،
وہیں واپس چلے گئے تو ان کی فطرت سلیمہ واپس آ گئی، پھر وہ ایک ایسے انسان کامل بن گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور بہت سے ایسے ان میں نکلے جن کو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ کئی ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہو، یہ دیکھو یہ جو جا رہا ہے یہ جنتی ہے، اور کئی بار اشارے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی زمین پر گھوم رہے ہیں اور ان کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ جنت کے جائیداد کا وارث اور اس کا حصے دار ہونا یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے فطرت سلیمہ پر خود کو ری اسٹور کر لیا اور اس فطرت پر واپس چلے گئے۔ جب اپنے فطرت پر واپس گئے تو اب وہ انسان کامل بنے، ان کی انسانیت ان میں واپس آئی، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور اس رضامندی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں یہ خوشخبری سنائی۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گیا مومنین سے اس وقت جب وہ درخت کے نیچے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور لوگوں سے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے، سارے صحابہ ایک کے بعد دوسرے آتے گئے اور بیعت ہوتے رہے کہ اے اللہ کے رسول، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ جب اس طرح بیعت لے رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا صحابہ کرام کو اور یہ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، درخت کے نیچے اے نبی جب آپ کے ہاتھوں پر مرنے جینے کے لیے بیعت ہو رہے تھے صحابہ کرام، ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گیا۔ ان کی فطرت سلیمہ تو دیکھو، انہوں نے اپنے کو کس طرح سے اس مقام پر لے آیا، اسی پرانے بھولے ہوئے مقام پر خود کو سیٹ کر دیا، تو اسے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گیا اور فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے نبی جب آپ کے ہاتھوں بیعت ہو رہے تھے یہ صحابہ کرام، تو ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گیا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کو ہم خوش کر سکیں۔ اللہ کو خوش کرنا ہے تو اپنے کو اس فطرت پر واپس لے جانا پڑے گا، اور اس فطرت پر واپس جانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم دنیا کے سارے طور طریقے، سارے قوانین کو چھوڑ کر اللہ کی اس فطرت کی طرف واپس جائیں اور وہیں سے اپنی زندگی کی دوبارہ شروعات کریں۔ ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ملاذات الحیات، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو، نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات۔ نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2-2، 3-3، 4-4، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤں گے تو صرف ایک۔ اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات۔
ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زمانے میں آپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا. اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا، مگر مخالفین کو لاجواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات. اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی. تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن. درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس روزہ بھی ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، اس کے پاس حج بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے، لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں. حقوق العباد. جانیے شیخ عبد الجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد. ہر سنیچر دوپہر 2:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. سمو عن ملاذات الحیات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کسی کو دل میں یہ چاہت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کام کرے جو سلف امت نے کیا، اور وہ ہے خود کو اس فطرت پر واپس لے جانا. اپنی غلطیوں کے بعد، اپنی بہت ساری خامیوں کے بعد ان کا تدارک کرے توبہ و استغفار کے ذریعے، اور ریسٹور کر کے خود کو اس مقام پر لے جائے جس مقام پر صحابہ کرام نے خود کو پہنچایا، اور رب ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہو گئے. دنیا ہی میں اس کا اعلان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اگر کسی کو ایسا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی رہے اور وہ ان سے راضی رہیں، تو ان کو یہی کرنا پڑے گا جو صحابہ کرام نے کیا. اس کے بعد یہ جاننا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر عبادت کا حکم دیا ہی کیوں جب اس کا فائدہ اسے نہیں چاہیے. تو ان میں سے جو پہلا حصہ تھا تدبیر کائنات، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ سیٹ ہیں، اور اسی طریقے پر اگر اس کی روشنی چاہیے تو ان تمام چیزوں کو اکٹھی، ساری چیزوں کو موجود رہنی ضروری ہیں. اگر ساری چیزیں ایک جگہ موجود ہیں تو روشنی حاصل کی جا سکتی ہے. اگر ایک جگہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں، اور اگر موجود ہیں لیکن کوئی ان میں تعطل ہے، کوئی اس میں خرابی ہے، تو بھی اس سے روشنی حاصل نہیں کی جا سکتی. اسی طرح اگر انسان کو کامیابی چاہیے یا جو ان کا ہدف ہے ان میں سے کوئی نتیجہ چاہیے، تو اس کے لیے ان تمام چیزوں کا ایک ساتھ ہونا اور ان تماموں کا ٹھیک ٹھاک ہونا ضروری ہے، تاکہ اس سے وہ نتیجہ انہیں حاصل ہو سکے جو ان کے دل میں اس کی چاہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر کائنات کے لیے انسانوں کو عبادت و ریاضت کا حکم دیا،
تاکہ وہ عبادت و ریاضت اور مجاہدہ کریں، اور دوسرا تھا کہ ان کے اخلاق سدھر جائیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے عبادتوں کا۔ بہت سی ایسی حکمتیں ہیں جن کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان حکمتوں میں سے یہ دو بڑی باتیں ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عبادتوں میں اخلاقیات کے موضوع پر کچھ چیزوں کو جانیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادتوں میں اخلاقی پوائنٹ کو واضح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بار تو انسان کے عقیدے ہی پر اخلاقیات کا درس دیا ہے۔ ایک انسان جو اپنے رب کے حقوق کو جانتا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اپنے رب کے ان اصولوں کی پاسداری کرتا ہے جو اس نے بنائے ہیں، یہی اس کے اخلاق کی دلیل ہے۔ کیونکہ کوئی بھی انسان جو بد اخلاق ہوگا وہ کسی کے حقوق ادا کرنے کا اتنا پابند نہیں ہوگا، اور جو شخص حقوق ادا کرنے کا پابند ہوگا یقیناً وہ اخلاق والا ہوگا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ عبادتوں اور بندے کے اخلاق میں بڑی حد تک مماثلت ہے۔ اس بندے کی عبادت صحیح ہو نہیں سکتی جس کے اخلاق درست نہیں ہیں، اور جس کے اخلاق درست ہیں اس کی عبادت خراب ہو نہیں سکتی۔ یعنی دونوں میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جس کا اخلاق ٹھیک ہے اس کی عبادتیں ٹھیک ہوں گی، جس کی عبادتیں ٹھیک ہوں گی اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور جس کی عبادت اچھی نہیں ہوگی آپ یقین رکھو کہ اس کے اخلاق میں کچھ ایسی باتیں ضرور ہیں جس کی وجہ سے اس کی عبادت بگڑ رہی ہے۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی نماز میں کوئی ایسی کمی، کاہلی، سستی یا کوئی ایسا خلل محسوس کرتا ہوں تو فوراً اپنے اخلاق کی طرف سوچنے لگتا ہوں، آج میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، کوئی اخلاقی بے راہ روی تو نہیں کی۔ میں اپنے اخلاق کا محاسبہ کرنے لگتا ہوں جب میری نماز میں کاہلی یا سستی آ جاتی ہے۔ تو نماز اور اخلاق میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ نماز جس کی اچھی ہوگی اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کی نماز اچھی ہوگی۔ صرف نماز ہی کی بات نہیں، ہر وہ عبادت جو عبادت ہے وہ عبادت اسی وقت اچھی ہو سکتی ہے جب اس انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور ان چیزوں کو دوسری مجلسوں میں سن لیا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ، چغل خوری، غیبت، جھوٹ کے لوازمات اور لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، ان چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ اخلاقی پہلو اس روزے کے اندر ہے، اور یہی ادب سکھانے کے لیے، یہی اخلاق سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا۔ تو یہ پہلو ہم نے پہلے سنا ہے۔ اسی طرح نماز میں کون سا پہلو ہے؟ نماز کے اندر بھی اس طرح کے آداب بہت سارے آپ کو ملیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارا امام کوئی کسی بھی طرح کا انسان بن جائے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو اور امام کی متابعت کرو۔ امام کے پیچھے اگر ہو تو امام سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتے، امام سے پہلے سر نہیں جھکا سکتے۔ اگر کوئی ملک ہے تو وہ تھوڑا آگے بڑھ کے کھڑا ہوگا صف میں، کوئی فقیر ہے تو تھوڑا پیچھے ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں چلے گا، بلکہ صف برابر ہوگی۔ چاہے کوئی فقیر ہے یا شاہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی عربی ہے، عجمی ہے، کچھ بھی ہے، مساوات کا درس اسلام میں ہے، اور خاص طور سے نماز میں ہے۔ عدل کا درس اسلام میں اور بالخصوص نماز میں۔ اسی طرح امام کی متابعت کا حکم اسلام میں اور بالخصوص نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ صفوں کو اپنے تیر کے ذریعے سے سیدھی کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیفیت ہوا کرتی تھی ان کے یہاں، تاکہ کوئی آگے نہ بڑھ جائے، کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ کوئی اگر غریب ہے یا غلام ہے وہ پیچھے تھوڑا سا ہٹ جائے گا کہ میں غلام ہوں، بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ ایسی اگر کوئی سوچتا ہے یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ نماز میں اخلاقیات ہے، حج میں اخلاقیات ہے، اور اسی طرح جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا حکم اللہ نے تدبیر کائنات اور اخلاقی سدھار کے لیے۔ ہمیں نماز کا حکم اس لیے دیا تاکہ میں انسان کا بچہ بن جاؤں، انسانیت والا بن جاؤں، لوگ دیکھیں اور ہمارے اخلاق کو سنیں تو وہ یہ کہیں کہ وہ انسان ہے یا انسان کا بچہ ہے
انسانیت والا ہے، یہ اس وقت کہے گا جب ہمارے اخلاق درست ہوں گے۔ تو عبادتوں کا ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ خود انسان کو انسان کا بچہ بنانا، اچھا انسان بنانا، اس کے اندر بسے ہوئے انسان کو جگانا، اس کی فطرت سلیمہ کو جگانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے، اور اس لیے اس نے عبادتوں کا حکم دیا۔ عبادتوں کے بغیر کوئی کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس چیز کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں، لیکن یہاں ہم اختصار میں جان لیتے ہیں کہ بغیر محنت کے کوئی بھی چیز کمال تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر کوئی شخص کچھ لکھنا چاہتا ہے تو جب تک اس میں جتنی محنت کرے گا اس کی تحریر، اس کی ہینڈ رائٹنگ اتنی ہی اچھی ہوگی۔ اگر محنت نہیں کرے گا، یوں ہی اس طرح سے کھنچتا چلا جائے گا تو اس کی رائٹنگ اچھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کھانا اگر کوئی بنانے والا کوک ہے، وہ کھانا بناتا ہے، اگر ادھر ادھر سے وہ پکا کے رکھ دیتا ہے تو وہ اتنا اچھا کھانا نہیں بن سکتا، لیکن جتنی محنت کرے گا وہ کھانا اتنا اچھا بنے گا۔ اسی طرح کوئی اگر ٹیلر ہے، وہ کپڑے سیتا ہے، وہ کپڑے کو کاٹ پیٹ کے اگر اس طرح سے ادھر ادھر سے سلائی کر دے تو وہ اتنا اچھا کپڑا نہیں بن سکا جتنا چاہیے تھا۔ جب وہ اس میں محنت کرنا شروع کرتا ہے تو جتنی محنت کرتا ہے اس کی محنت کے مقدار میں وہ چیز اتنی ہی اچھی ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی سلائی اچھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ چونکہ انسان بھی محنت کا عادی ہے اور ہمیشہ یہ محنت کرتا رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر، لیکن شیطان نے کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، کبھی وسوسے ڈالتا ہے، کبھی اس کے خیالات کو بھٹکاتا ہے، کبھی نماز میں کھڑا ہوا تو وہ کچھ بھی بن کے آ گیا اور کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ نماز میں کھڑا ہے لیکن اس نمازی کے دھیان کو، اس کے دل کو وہ شیطان کہیں اور لے جا کے پہنچا دیتا ہے۔ نماز میں کھڑا تو ہے لیکن اس کے دل میں کچھ اور چل رہا ہے۔ یہ سارا کھیل شیطان کھیلتا ہے انسان کے ساتھ تاکہ اسے جہنم میں پہنچائے۔ محنت کش ہے فطری طور پر، اس کی جو فطرت ہے انسان کی وہ یہی ہے کہ وہ فطری طور پر محنت کر سکتا ہے، محنت کر کے ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، اور ایک اچھا انسان بننے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی بھی کر سکتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ آئے اس دنیا کے اندر، اللہ نے ان کے جذبات کو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے انعامات کیے ان پر۔ وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے اپنی محنت سے وہ کمال حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خود بھی ان سے ایسے راضی ہوا کہ ان کو اکرامات سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کا مرحلہ سر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو اپنا خلیل بناتے ہیں، اور اے ابراہیم ہم آپ کو ایک دمبا عطا کرتے ہیں، اسے اسماعیل کی جگہ ذبح کیجئے۔ اور باپ اور بیٹے دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا، کیونکہ دونوں نے اپنی رضامندی اللہ کی حاصل کی اور دونوں نے اللہ کے سامنے اپنی وہ قربانی پیش کی۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس میں وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ملیں گے پھر آئندہ مجلسوں میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمو عن ملاذات الحياة وذكر طيب بعد الممات، إمام في التقى في الزهد أصل ورمز